اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آج کل ہر جگہ ہے، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، جی بالکل۔ اور خاص طور پر یہ کہ یہ ہمارے کام، ہماری شناخت اور آپ کہہ لیں ہمارے مستقبل کو کیسے بدل رہی ہے۔ ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ تحریری مواد ہے جس پر ہم آج غور کریں گے۔ جی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس تحریر کا تجزیہ کریں اور سمجھیں کہ اے آئی کس طرح سے جو ہماری روایتی نوکریاں ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بن رہی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ مسئلہ شاید ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ یہ کہ ہم انسان وقت کے ساتھ ارتقا نہیں کر پائے۔ اچھا جی، اور یہ کہ اس نئے دور میں ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے کیا چیز منفرد رہ جاتی ہے۔ یہ تحریر شروع ہی ایک کافی چونکا دینے والی خیال سے ہوتی ہے کہ اب کسی کو نوکری سے نکالنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس کوڈ کی چند لائنیں اور کام ہو گیا۔ یہ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا اے آئی اور آٹومیشن سے بدلا جانا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ واقعی غور طلب بات ہے، اور جو بنیادی دلیل اس تحریر میں دی گئی ہے وہ اس سے بھی میرا مطلب ہے زیادہ گہری ہے۔ اچھا؟ اس کے مطابق یہ تبدیلی اس لیے نہیں ہو رہی کہ انسان بیکار ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نے وقت کے ساتھ خود کو، جسے کہتے ہیں نا اپ گریڈ، وہ نہیں کیا۔ یعنی ہم نے خود کو بہتر نہیں بنایا۔ جی، اپنا ارتقا نہیں کیا۔ تحریر تو یہاں تک کہتی ہے کہ شاید یہ نظام، یہ سسٹم جان بوجھ کر لوگوں کو سست رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ جان بوجھ کر؟ جی، تاکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھے لوگ پیچھے رہ جائیں، پرانے لگیں، ان کی قیمت کم ہو جائے۔ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے، اور یہ بھی کہ اے آئی اب وہ کام بھی کر رہا ہے جو ہم سمجھتے تھے صرف انسان ہی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے ڈیزائننگ ہے، لکھنا ہے، پروگرامنگ، یہاں تک کہ سوچنا بھی۔ صحیح۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری پہچان ہی چھنتی جا رہی ہے، ہماری مہارتیں وہ مشینوں کو دی جا رہی ہیں۔ اور دیکھیں یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ اب صرف یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہنر ہے، یعنی آپ کا اسکل سیٹ، بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ تبدیلی کو کیسے لیتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ یعنی رویہ زیادہ اہم ہے ہنر سے؟ جی، ایک طرح سے تحریر میں تو ایک ایسی دنیا کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں ہو سکتا ہے ہمارے باس یا ہمارے کلائنٹ بھی اے آئی ہوں یا باٹس ہوں۔ اچھا۔ اور ہم غیر محسوس طریقے سے اس سسٹم کے صارف نہیں رہے بلکہ اس کی پیداوار، اس کا پروڈکٹ بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا سب کچھ اتنا ہی مایوس کن ہے؟ کیا کوئی امید کی کرن نہیں؟ نہیں، مایوسی کی بات نہیں ہے، تحریر میں امید بھی دلائی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اے آئی حساب لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نقل کر سکتا ہے، جی، مگر وہ جڑ نہیں سکتا، وہ روح کے ساتھ کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا۔ جو انسان کی اصلیت ہے، اس کا تخلیقی پہلو، اس کا روحانی پہلو، وہ اے آئی نہیں چھین سکتا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، لیکن یہیں پر تحریر ایک افسوسناک حقیقت بھی بتاتی ہے۔ وہ کیا؟ اس کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں نے خود کو اپنی روح سے، اپنی اصلیت سے، اپنی توجہ، اپنی تخلیقی قوت سے خود ہی دور کر لیا ہے۔ ہم ان ڈیجیٹل چیزوں میں، خلفشار میں اتنے کھو گئے ہیں کہ وہ ہماری اپنی خوبیاں کہیں دب گئی ہیں۔ ایک شعر بھی ہے اس تحریر میں، بڑا پورا سر ہے، سنائیے۔ جب کوڈ تمہیں ریپلیس کرنے لگا تو انسانیت نے چیخنا چھوڑ دیا، اور جب روح خاموش ہو گئی تو مشین جیت گئی۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ اے آئی سے ڈریں؟ نہیں، تحریر کہتی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگاہی کی ضرورت ہے۔ آگاہی؟ جی، کامیابی اب صرف محنت سے نہیں ملے گی، اب ارتقاء سے ملے گی۔ ہمیں اے آئی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے۔ یعنی صرف نئی ٹیکنیکل چیزیں سیکھنا، نئی مہارتیں حاصل کرنا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ تحریر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ اگلی جنگ جو ہے وہ کوڈنگ کی یا ٹیکنالوجی کی نہیں ہوگی، وہ شعور کی جنگ ہوگی، کانشسنس کی۔ شعور کی جنگ؟ جی،
ہمیں صرف نئی مہارتیں نہیں سیکھنی، ہمیں اپنی ان انسانی خوبیوں کو جو ہمیں منفرد بناتی ہیں، ہمارے جذبات، ہمارا وجدان، ہمارے الفاظ کی طاقت، انہیں دوبارہ آپ کہہ لیں حاصل کرنا ہے، ریکلیم کرنا ہے۔ یعنی انہیں جگانا ہے۔ بالکل۔ شاید ہمیں صرف یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے، اے آئی ہماری ٹیکنیکل مہارتیں لے سکتا ہے، جی، لیکن جو انسانوں کا آپس میں تعلق ہے، جو ہماری تخلیقی صلاحیت ہے، جو ہمارا شعور ہے، وہ اب بھی منفرد ہے، وہ ہماری طاقت ہے۔ صحیح۔ تو اصل چیلنج اے آئی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی ان اندرونی صلاحیتوں کو نظر انداز نہ کریں اور وقت کے ساتھ خود کو بدلیں، ارتقا کریں۔ بالکل، اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا چھوڑتی ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں کیا اصل کامیابی صرف یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر مہارتیں، بہتر سکلز حاصل کرتے جائیں، یا پھر کیا یہ زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو، اپنی اصلیت کو، اپنے شعور کو دوبارہ پہچانیں اور اسے پروان چڑھائیں؟ گہرا سوال ہے۔ جب مشینیں زیادہ تر کام کر سکتی ہیں تو پھر انسان ہونے کا ہمارا اصل مطلب کیا رہ جائے گا؟